موسم سرد ہوتے ہی ڈینگی مچھر کے حملے بھی تیز۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 71 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 184 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 64 مریض زیر علاج۔ سیکرٹری صحت کا کہنا ہے ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ نون لیگ کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے این او سی جاری کر دیا۔ نون لیگ نے مینار پاکستان میں جلسے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلسہ گاہ آنے والے کارکنان کو 4 مختلف پارکنگ ایریا فراہم کیے گئے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک ہوکر کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو پورا شہر ہی جلسہ گاہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ قائد کے استقبال کے لیے 10 لاکھ سے زائد لوگ آئیں گے۔ گریٹر اقبال پارک کے پنڈال میں آنے والوں کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ 21 اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مایوسیوں کے خاتمے اور امید کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کی قیادت میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ قائد نواز شریف پاک سرزمین کو دوبارہ امید اور یقین دینے آ رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات۔ ثقافت، سیاحت، تجارت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اطالوی سفیر کا جی ایس پی پلس سٹیٹس میں توسیع کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان اور اٹلی بہترین دوست ممالک ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس دوستی کو سودمند معاشی تعلقات میں تبدیل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ کی ملاقات۔ ربیع اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ گندم اور دیگر اجناس کے نرخ کے بارے میں گفتگو۔ وفاقی وزیر کی محسن نقوی کو پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ پیداوار پر مبارکباد۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی علاقوں اور خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں۔ ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا زراعت کے فروغ میں دیہی خواتین کا کردار لائق تحسین ہے۔ خواتین ترقی کریں گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی اسرائیلی بربریت کی مذمت۔ کہا کہ شہریوں، بچوں اور ہسپتالوں پر بمباری فوری بند ہونی چاہیے۔ دنیا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اوائسی ممالک فلسطینیوں کو فوری طور پر خوراک اور ادویات فراہم کریں۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور پریس کلب کے باہر مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ کا احتجاج۔ شرکاء نے اسرائیل کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ دوسری جانب رائیونڈ میں بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی میں نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریلی مین بازار رائیونڈ سے شروع ہو کر بھٹی گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کی فلسطین کے حق میں نعرے بازی۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی کانفرنس کا انعقاد۔ سراج الحق عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈاپور سے رابطہ کر کے انہیں دعوت دی۔ قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت خرم نواز گنڈاپور نے قبول کر لی۔ پاکستان عوامی تحریک فلسطین کے حوالے سے منعقدہ قومی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ پنجاب کے نجی میڈیکل کالجز میں سٹوڈنٹس کے داخلوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ داخلہ لینے والے ہزاروں میڈیکل سٹوڈنٹ پریشانی کا شکار۔ فیس یو ایچ ایس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں یا نجی میڈیکل کالجز میں جمع کروائیں۔ نجی میڈیکل کالج کی تنظیم پامی نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے خود داخلوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ لبرٹی چوک میں اسموک سے آگاہی کے لیے فیملی سائیکل ریلی کا انعقاد۔ ریلی لبرٹی چوک سے صدیق ٹریڈ سینٹر اور واپس لبرٹی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سائیکل چلانے والے افراد کی بھرپور شرکت۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے خود سائیکل چلا کر ریلی کی قیادت کی۔
بارش سے کم ہونے والی فضائی آلودگی کو برقرار رکھنے کے لیے حکام متحرک، محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے اقدامات میں مزید تیزی، دن اور رات کے لیے علیحدہ علیحدہ اینٹی اسموک سکواڈز تشکیل، ڈی جی ماحولیات ظہیر عباس ملک کی سکواڈز کو 24 گھنٹے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت، لاہور میں ایک ماہ کے دوران 433 انڈسٹریل یونٹس کو سیل کیا گیا۔ انتظامیہ کی سستی اور چشم پوشی سے مہنگائی بے لگام، پنجاب حکومت نے آٹے اور چینی کے نرخ ہی مقرر نہ کیے، مارکیٹ میں آٹا اور چینی کی من مانی قیمت پر فروخت جاری، چینی 160 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2750 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کا ماڈل بازاروں کا رخ، وحدت روڈ ماڈل بازار میں سامان کی کوالٹی اور قیمتوں سے شہری ناخوش نظر آئے۔ شہری کہتے ہیں کہ معیاری اشیاء کے دام بھی مارکیٹ کے حساب سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ سبزیاں اور پھل خریدنا عوام کے لیے چیلنج بن گیا، سرکاری ریٹ لسٹ میں کئی سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں، ادرک 1400 لہسن 550، ٹماٹر 120 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے، مٹر 500، شملہ مرچ 260، بھنڈی اور شلجم 140 روپے کلو بکنے لگے، آلو 120، پالک 80، ساگ 60 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے، انار 800، انگور 500، سیب 350 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر، مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 486 روپے مقرر، فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، مارکیٹ میں 311 روپے فی درجن میں دستیاب۔ کینال بینک اسکیم کے رہائشی 24 گھنٹوں بعد بھی بجلی اور پانی سے محروم، وسیع علاقے میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد سے بجلی بند، متعدد بار شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہو سکی، علاقہ مکین پریشان۔ اغوا برائے تاوان اور 2 کروڑ روپے بھتہ مانگنے کا الزام، سابق انسپیکٹر عابد باکسر کے خلاف تھانہ باغبان پورہ میں ایک اور مقدمہ درج، داروغہ والا میں نجی ہوٹل کے مالک نے مقدمہ درج کروایا، بھتہ نہ دینے پر قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور اغوا کر لیا گیا، پولیس نے عابد باکسر سمیت 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے شہر میں 190 مقامات پر ناکہ بندی، 18 سال سے کم عمر ڈرائیوروں کی گاڑی موٹر سائیکل تھانے میں بند کرنے کا حکم، پکڑی گئی گاڑی موٹر سائیکل رکشے کو بھاری جرمانہ کرنے کا حکم، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے، سی ٹی او لاہور۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد کا گوالا کالونی کا دورہ، مویشیوں کی دیکھ بھال اور خوراک کی فراہمی کے عوامل کا جائزہ لیا، وزیر لائف سٹاک سے کاشتکاروں اور مویشی پال افراد نے ملاقات کی، ابراہیم مراد نے بیمار جانوروں کے علاج معالجے کی سہولیات بارے بھی دریافت کیا۔ آئی جی پنجاب کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی مارکیٹ کا دورہ، ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فینانس ریاض نذیر سمیت سینئر پولیس افسران ہمراہ تھے، آئی جی پنجاب کا مختلف کاؤنٹرز کا دورہ، شہریوں سے سروسز کے معیار بارے دریافت کیا۔ پولیس اہلکاروں کو علاج معالجے کے اخراجات کے لیے فنڈز کی منظوری، آئی جی پنجاب نے غازی پولیس اہلکاروں کے اعلان کے لیے 13 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے، ڈاکٹر عثمان انور کا غازی اہلکاروں کے علاج معالجے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، پنجاب پولیس ہائی الرٹ، آئی جی پنجاب کا گرجا گھروں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم، حساس گرجا گھروں میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے، پولیس افسران اور اہلکار الرٹ رہیں، ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت۔ کپڑوں پر دیدہ زیب کڑھائی کرنے والی مشینوں کا ایکسپو سینٹر میں میلہ لگ گیا، ایکسپو سینٹر میں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر کی ٹیکسٹائل نمائش، کپڑوں، بٹنوں، مشینوں کے پرزوں اور دھاگوں کے اسٹالز لگائے گئے، ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ 450 غیر ملکی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت، نگران صوبائی وزیر صنعت ایس ایم تنویر نے نمائش میں اسٹالز کا معائنہ کیا، کہا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کی انڈسٹری کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے خواہاں ہیں۔